اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی یہ تو کلام نہج البلاغہ کلام امیر المومنین، لیکن آخری سوال یہ ہے المتکلم البلیغ علی بن ابی طالب امیر کائنات، یہ تو جمع کرنے والے سید رضی، ان کی یہ اہمیت ہے۔ هذا المتکلم البلیغ رئیس البلغاء رئیس الفصحاء، لیکن بلاغت کیا ہے، فصاحت کیا ہے؟ میں آج تھوڑی گفتگو لمبی ہوگی، لیکن متکلم بلیغ کے بارے میں کوئی روایت فضائل وغیرہ نہیں۔ ابن ابی الحدید نے قلم اٹھایا نہج البلاغہ کے بارے میں، ان کا ایک شعر میں سناؤں گا، ذوق خطابت رکھنے والے تشریف فرما ہے، توجہ ہے۔ ایک فضیلت جو کہ اہل سنت نے لکھی ہے وہ بھی، اور ابن ابی الحدید معتزلی نے جو شعر پڑھا ہے، ابن ابی الحدید معتزلی نے یہ کہا، شعر نہج البلاغہ ہے، یا علی لولا حدوثک قلت انک جاعل الارواح فی الاشباح والمنتزع، یا علی اگر خانہ کعبہ میں تیری ولادت نہ ہوتی تو میں اس عقیدے کا حامل ہوتا کہ تو ہی روحوں کو خلق کرنے والا ہے اور تو ہی روحوں کو قبض کرنے والا ہے۔ لولا مماتک یا علی، تیری شہادت اور موت مسجد میں نہ ہوتی، قلت انک باسط الارزاق تقدر فی العطاء وتوسع، رزق اور رازق ہی تو ہی شمار کرتا میں، اور تو ہی رزق عطا کرنے والا ہے اور تو ہی لوگوں کی تقدیریں بنانے والا ہے۔ یہ ہے ابن ابی الحدید معتزلی کی لسان پر۔ آ جائیے، یہ ایک مطلب، یہ ہے هذا المتکلم البلیغ، ابھی سلسلہ جاری انشاءاللہ تعالی۔ وقد ورد فی تفسیر قوله تعالی، یہ کون ہے مفسر بھائی؟ مفسر کا نام بھی نوٹ کیجئے، چونکہ یہ اہل سنت کے بڑے ائمۃ المفسرین میں ان کا نام آتا ہے۔ وقد ورد فی تفسیر قوله تعالی، آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12 نوٹ کیجئے۔ العلامہ النسفی، نون سین فے یا، العلامۃ النسفی امام المفسرین قدماء میں سے ہے، اس آیت کے ذیل میں انہوں نے لکھا قال علی رضی اللہ عنہ، یہ اس کی عبارت ہے، امانتاً میں انہی الفاظ کو نقل کر رہا ہوں۔ هذه آیت، یہ والی آیت کون سی آیت؟ آیہ نجوہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم، آیہ نجوہ یاد ہے نا؟ آیہ نجوہ کا مفہوم کیا ہے؟ اے لوگو، اے ایمان والو، نجوہ کرنا ہو رسول اللہ سے، سرگوشی، خاص ملاقات، جس میں رسول اکرم کے کان میں خاص باتیں بتانی ہو، اس انداز میں ملاقات کے لیے پہلے صدقہ دینا ہوگا۔ فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، پہلے صدقہ دو پھر نجوا کرو، پھر سرگوشی۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 12، اس کے ذیل میں علامہ نصفی نے یہ لکھا قال علی رضی اللہ عنہ هذه آیت، خود امیر کائنات سے منقول روایت میں، یہ وہ آیت ہے من کتاب اللہ تعالی ما عمل بها احد قبلی، مجھ سے پہلے نہ کسی نے اس آیت پر عمل کیا، ولا يعمل بها احد بعدی، نہ میرے بعد کوئی عمل کر سکے گا۔ کان لی دینار، ایک دینار تھا میرے پاس، فصرفتہ، اس کو تبدیل کیا، چینج کروایا اس میں درہم میں، فکنت اذا ناجیتہ تصدقت بدرہم، دینار کو درہم میں تبدیل کروانے کے بعد جب مناجات کا ارادہ کرتا تھا رسول اللہ سے، ایک درہم میں صدقہ دیتا تھا۔ وسألت رسول اللہ، رسول اکرم سے میں نے پوچھا، 10 مسائل، 10 مسائل میں نے پوچھے، فاجابنی عنہا، رسول اللہ نے جواب دیے۔ پھر اس کے قلت یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد میں نے فرمایا یا رسول اللہ مل وفاء، وفا کیا چیز ہے؟ قال التوحید ایک، وشہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ وفا ہے۔ ایمانداری اور وفا میں سب سے بنیادی چیز التوحید وشہادت اللہ الہ الا اللہ۔ مختصر سوال، توحید کہنے کے بعد وشہادت اللہ الہ الا اللہ میں کوئی فرق ہے یا نفس الشیء ہے؟ متوجہ ہے؟ نفس الشیء ہے؟ نہیں، توحید میں وحدانیت کے آپ معترف ہیں، لیکن نفی نہیں ہے غیر کی، توجہ ہے؟ اللہ واحد، لیکن کوئی اور بھی ہے یا نہیں شریک؟ وشہادت اللہ الہ الا اللہ، کوئی اور نہیں ہے، یہ اس کی نفی۔ قلت وما الفساد، یا رسول اللہ فساد کیا ہے؟ قال الکفر ایک، والشرک باللہ،
اس میں بھی فرق ہے، کفر اور شرک باللہ۔ قلت وما الحق، یا رسول اللہ حق کیا ہے؟ قال الاسلام والقرآن، اسلام حق ہے، قرآن حق ہے، والولایت، اور ولایت حق ہے، اذا انتہت الیک، میرے بات اگر تمہیں ولی مانا جائے تو یہ ولایت حق ہے۔ اب آخر میں ہندوستان کی مشہور یونیورسٹی اس زمانے کی، بہت پرانی بات ہے، اسی پر میں گفتگو تمام کر رہا ہوں کہ بلاغت علی، یہ متکلم، چونکہ فضائل علی بیان کرنا مقصود نہیں ہے، متکلم جس کے بارے میں علماء اہل سنت نے یہ فضائل، اور اس کے بعد آ جائے بلاغت علی کے بارے، نہج البلاغہ کی بلاغت کے بارے میں۔ یقول المسٹر کرینکو الانگلیزی استاذ الآداب العربیہ فی کلیت علی گڑھ الہندیہ، استاد مشہور حوزے کے استاد نے کتاب لکھی ہے اخلاق علی، وہاں سے میں یہ عبارت نقل کر رہا ہوں۔ ادبیات عرب کے ماہر علی گڑھ یونیورسٹی کے اس جامعہ میں جو مشہور استاد تھے، عندما اجتمع الاساتذۃ والادباء، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے اساتذہ جمع ہو گئے کسی محفل میں، فی حفلۃ، وسألوہ عن اعجاز القرآن، اس ادیب سے، مشہور پروفیسر سے اعجاز قرآن، معجزہ قرآنی کے بارے میں جب انہوں نے استفسار کیے، سوالات، اجابہم، انہوں نے یہ جواب دیا، بہت خوبصورت جواب تھا، اس لیے بس اسی پر گفتگو تمام۔ میرے دوستو، میرے ادیب دوستو، تم لوگ اعجاز قرآن کے بارے میں سوال کرتے مجھ سے۔ ان للقرآن اخا صغیرا، قرآن کا ایک چھوٹا بھائی ہے، یسمى نہج البلاغہ، اور اس چھوٹے بھائی کا نام ہے نہج البلاغہ۔ فہل فی امکان احد ان یأتی بمثل هذا الاخ الصغیر، کسی کی مجال ہے کہ اس چھوٹے بھائی کی مثال لائے؟ حتی یسوغ لنا البحث عن الاخ الکبیر، تاکہ بڑے بھائی کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کے مقابلے میں کوئی کتاب ہم بیان کر سکتے ہیں یا نہیں۔ وَإِمْكَانَ أَن يَأْتِيَ أَحَدٌ مِثْلَ، چھوٹے بھائی کی مثال تو لے کر آؤ، پھر بڑے بھائی کی بات کی جائے گی۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔